بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی خلیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخصال من الخیر اوصانی الا انظر الى من هو فوقی وانظر الى من هو دونی واوصانی بحب المساکین والدنو منهم واوصانی ان اصل رحمی وان ادبرت، رواہ ابن حبان۔ محترم حضرات، آپ کے سامنے اس سے پہلے صلہ رحمی کی اہمیت پر بعض باتیں عرض کی گئی۔ ہماری زندگی میں رشتہ داروں کا ہمارے اوپر کتنا بڑا حق ہے، اور رشتوں کو جوڑنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کا حق ادا کرنا، یہ کتنی بڑی نیکی کا کام ہے۔ اس تعلق سے بعض باتیں عرض کی گئی۔ صلہ رحمی کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن مجید کی بعض آیتوں پر بھی غور کرنا چاہیے، جن میں صلہ رحمی کے تعلق سے بڑی اہم باتیں ذکر کی گئی۔ جیسے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 215 میں سوال کیا گیا، یسألونک ماذا ینفقون، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، تو اللہ نے کہا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، جو بھی مال تم خرچ کرنا چاہتے ہو تو تمہارے خرچ کے سب سے زیادہ مستحق، سب سے زیادہ حقدار تمہارے ماں باپ ہیں۔ یہ یقینی ہے کہ ہمارے ماں باپ، ہمارے والدین ہمارے خرچ کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ والدین کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر پر جو حق ذکر کیا ہے، اقربین، رشتہ داروں کا حق بتایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے رشتہ دار بھی ہمارے حسن سلوک کے بڑے مستحق ہیں کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، ان پر خرچ کریں، ان کا تعاون کریں، ان کی بھی ضرورتوں کو پورا کریں، ان کا بھی ہمارے مال میں بہت بڑا حق ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے بعد اقربین کا تذکرہ کیا ہے، رشتہ داروں کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اگر آپ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے 3 حق کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلے اللہ کا حق، پھر ماں باپ کا حق، پھر تیسرے نمبر پر رشتہ داروں کا حق۔ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى۔ اللہ کا حق پہلا حق ہے، اور وہ حق کیا ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، یہ اللہ کا حق ہے۔ دوسرا حق ماں باپ کا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے جو حق ذکر کیا ہے ماں باپ کے بعد کہ وَبِذِي الْقُرْبَى، تمہارے قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے والدین کے بعد جس حق کا ذکر کیا ہے وہ ہمارے رشتہ دار ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں 3 باتوں کا حکم دیا ہے اور 3 باتوں سے منع کیا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، یہاں پر بھی تیسری جو بات ہے وہ رشتہ داروں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں 3 باتوں کا حکم دیتا ہے، پہلا عدل و انصاف، دوسرا احسان اور بھلائی، اور تیسرا رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، اور 3 باتوں سے منع کرتا ہے وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، بے حیائی کے کاموں سے تم کو روکتا ہے، برے کاموں سے روکتا ہے، اور لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنے سے تمہیں روکتا ہے۔ تو قرآن مجید کی ان آیتوں پر بھی آپ غور کریں کہ ہماری زندگی میں ہمارے رشتہ داروں کا
کتنا بڑا حق ہے. اور ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں, کیا ہم اپنے رشتہ داروں کو اپنی زندگی میں اتنی اہمیت دیتے ہیں جتنی اسلام میں ان کی اہمیت بیان کی گئی ہے؟ کیا ہم اپنی زندگی میں اپنے رشتہ داروں کا اتنا حق ادا کرتے ہیں جتنا بڑا حق ہمارے رشتہ داروں کا ہمارے اوپر ذکر کیا گیا ہے؟ ہمیں اپنی زندگیوں کا, اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے. ابن حبان کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے, اس حدیث کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ اہم باتوں کی وصیت کی ہے, خاص طور پر ان کو وصیت کی. تو اس میں ایک وصیت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلہ رحمی کے حوالے سے, رشتوں کو جوڑنے کی, رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کی. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اوصانی خلیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخصال من الخیر, میرے خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند بھلائی کے کاموں کی وصیت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی غائب درجہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے ابو ذر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند بھلائی کے کام کرنے کی وصیت کی. آپ سمجھیے کہ یہ کتنی اہمیت اس کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابی کو ان باتوں کی وصیت کی. وہ وصیت کیا ہے؟ کہا کہ اوصانی اللہ انظر الی من ہوا فوقی وانظر الی من ہوا دونی. سب سے پہلی وصیت یہ ہے کہ میں دنیا کے بارے میں, دنیا کے معاملے میں میں اپنے سے بڑے اوپر والے شخص کو نہ دیکھوں. دنیا کے معاملے میں میں اپنے سے زیادہ اوپر والے کو نہ دیکھوں بلکہ اپنے سے چھوٹے انسان کو دیکھوں. یہ پہلی وصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. صحیح مسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے اور اس کی حکمت بھی بیان کی ہے. کہا انظروا الی من اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تصدروا نعمت اللہ علیکم. اے لوگو, دنیا کے بارے میں تم اپنے سے چھوٹے انسان کو دیکھو, اپنے سے کمزور آدمی کو دیکھو اور اپنے سے اوپر والے انسان کو مت دیکھو. تو اس طریقے سے تم اللہ رب العالمین کی نعمت کی ناقدری نہیں کرو گے. اگر تمہاری زندگی کا یہ معیار ہو, تم اپنی زندگی میں اس اصول پر عمل کرو کہ دنیا کے بارے میں اپنے سے چھوٹے انسان کو دیکھو گے, تو جس حال میں بھی تم رہو گے اللہ کا شکر ادا کرو. انسان کتنی بھی بڑی مصیبت میں ہو, کتنا بھی انسان پریشان حال ہو, اگر اپنے سے زیادہ مجبور اور پریشان حال, اپنے سے زیادہ کمزور آدمی کو دیکھے گا تو اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ کا شکر ہے کہ کم سے کم اللہ نے مجھے اس سے بہتر بنایا. وہ مجھ سے بھی زیادہ مجبور انسان, وہ مجھ سے بھی زیادہ پریشان ہے. تو انسان کسی بھی حال میں رہے گا, کتنی بھی تکلیف اور پریشانی میں رہے گا, وہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کی نعمت کی ناقدری نہیں کرے گا اور ناشکری اس کے اندر نہیں آئے گی. ہر حال میں وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا. اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر عمل کریں کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمزور, اپنے سے چھوٹے انسان کو دیکھیں, اپنے سے بڑے آدمی کو نہ دیکھیں. جب ہماری نظر اپنے سے بڑے لوگوں پر ہوگی تو انسان کسی بھی حال میں رہے گا وہ اللہ کا ناشکرہ بن جائے گا, اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کا جذبہ اس کے اندر نہیں پیدا ہوگا. دوسری وصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ابو ذر رضی اللہ عنہ کو کی, وَأَوْصَانِي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ وَالدُّنُو مِنْهُمْ. مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی مسکینوں سے, غریبوں سے محبت کرنے کی اور ان سے قریب رہنے کی. غریبوں اور مسکینوں سے قریب رہوں, ان کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں, ان کی ضرورتوں کو پورا کروں اور ان کا خیال رکھوں اور ان سے اپنے دل میں ان کی محبت رکھوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت ہی صرف نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی کی حدیث میں ہے کہ خود اللہ رب العالمین سے اپنی دعاؤں میں مسکینوں سے, غریبوں سے محبت کرنے کی اللہ سے دعا کرتے تھے, اللہ سے دعا مانگتے تھے. اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. اے اللہ, میں تجھ سے نیکی اور بھلائی کے کام کرنے اور برے کاموں کو چھوڑنے کی اور غریبوں اور مسکینوں سے محبت کرنے کی اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں. تو غریبوں اور مسکینوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنے کی وصیت کی اور خود اس کے لیے دعا مانگی. اگر ہم غریبوں اور مسکینوں سے محبت کریں گے تو اس سے اللہ رب العالمین کی مدد مدد ہم پر نازل ہوگی, اللہ کی مدد کے ہم مستحق ہوں گے. اور ایک انسان کتنا بھی سخت دل انسان ہو, اگر انسان اپنے دل میں غریبوں کی محبت اور غریبوں کا درد اپنے دل میں محسوس کرے
تو دھیرے دھیرے اس کے دل کی سختی ختم ہو جائے گی اور اس کے دل میں نرمی پیدا ہوگی۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور صحیح الجامع کی حدیث ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے دل کی سختی کا ذکر کیا، میرا دل بڑا سخت ہے، میں اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اردت ان یلین قلبک فاطعم المسکین وامسح راس الیتیم، اگر تو اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہے تو غریب اور مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرو، یتیم کے درد کو محسوس کرو، یتیم کے ساتھ پیار اور شفقت کا معاملہ کرو اور غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس طریقے سے تم غریبوں اور مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرو گے اور ان کا درد اپنے دل میں محسوس کرو گے تو دھیرے دھیرے تمہارے دل کی سختی ختم ہو جائے گی اور تمہارے دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ دوسری وصیت آپ کی ہے۔ اور تیسری وصیت جو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، کہا کہ وَأَوْصَانِي أَنْ أَصِلَ رَحِمِي وَإِنْ أَدْبَرَتْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی کہ میں رشتوں کو جوڑوں، رشتہ داروں کا حق ادا کروں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کروں۔ وَإِنْ أَدْبَرَتْ، اگرچہ میرے رشتہ دار پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہوں، اگرچہ میرے رشتہ دار مجھ سے تعلقات توڑ رہے ہوں، مجھ سے دور بھاگ رہے ہوں، لیکن پھر بھی میں ان سے قریب ہوں اور ان سے صلہ رحمی کروں اور ان کا حق ادا کروں، ان سے رشتوں کو جوڑنے کی کوشش۔ آپ دیکھیے اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا رشتہ دار اگر تمہارے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو تم اس کے ساتھ بھلائی کرو، بلکہ آپ کی وصیت یہ ہے کہ اگرچہ تمہارا رشتہ دار پیٹ پھیر کر بھاگ رہا ہو، تم سے تعلقات بار بار توڑ رہا ہو، تمہارے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہو، لیکن پھر بھی تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو اور یہی حقیقی صلہ رحمی ہے۔ اور آگے حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی 4 باتوں کی وصیت کی ہے، کل 7 وصیتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی چیز کا سوال مت کرو اور حق بات کہو اگرچہ وہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کا خوف مت کھاؤ، اور کثرت سے تم لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کرو، اس لیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ذکر جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں رشتہ داروں کے حقوق کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور جہاں تک ہو سکے ہم رشتہ داروں کا حق ادا کریں، ان کے ساتھ محبت کریں اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں ہم اس کی فضیلتوں اور فائدوں کو حاصل کر سکیں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔